محکمہ صحت اور کامنیٹ کے باہمی اشتراک سے ایک اجلاس ہوا ہے جس میں پولیو کی موجودہ صورتحال پر میڈیا کو بریفنگ دی گئی ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے. ڈسٹرکٹ کمیونیکیشن آفیسر مس عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میم بتائیے گا, چکوال میں پولیو کا مریض سامنے آیا ہے اور چکوال کی باؤنڈری جو ہے وہ ضلع میاں والی کے ساتھ ملتی ہے, تو اس حوالے سے ضلع میاں والی میں کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ تھینک یو سو مچ, آپ لوگ یہاں پہ آئے. بہت سینسٹیو یہ ہمارا آج کا ایک ٹاپک تھا جی. میاں والی میں جیسے جو ہی چکوال میں کیس سامنے آیا ہے تو اس کے بعد میاں والی نے ہمارا جو محکمہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے میاں والی بہت اچھے اقدامات لیے ہیں. جتنی بھی ہماری بارڈر یو سیز ہیں چکوال کے ساتھ, یو سی بن حافظ جی, نمل اور چکڑالا, یہاں پہ فوراً جو یہاں کا جتنا بھی ہیلتھ سٹاف ہے انہیں ایکٹیو کیا گیا ہے, انہیں فیلڈ میں بھیجا گیا ہے. جتنے بھی انڈر 5 ایئر بچے ہیں ان کی رجسٹریشن کرائی گئی ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ چکوال اوریجن سے بچے سیٹلڈ ہیں, بن حافظ جی میں جیسے ہمارے جو بن حافظ جی ہے یو سی, وہاں پہ 40 بچے سیٹلڈ ہیں ہمارے چکوال اوریجن کے, تو ان بچوں تک اپروچ کی گئی ہے تاکہ ان کے جو حفاظتی ٹیکاجات کے کارڈز وغیرہ جو ہے نا وہ ہیلتھ ورکرز کے کو یہ کہا گیا کہ آپ چیک کریں. اچھا, ان کا فالو اپ کیا گیا. ہمارا DHMT کا جتنا بھی اسٹاف ہے وہ جو ہے نا ہمارے یہ جو 3 سینسٹیو ہماری یو سی جو ڈائریکٹ چکوال کے ساتھ جن کی ہماری بارڈر لگتا ہے تو وہ وہاں پہ سارے موجود ہیں. تو ویکسینیٹر کو جو اس کو بہت ایکٹیو کیا گیا کہ ہم نے ایک بچے تک اپروچ کرنا ہے, اور اگر ہمارے ایسے بچے جو حفاظتی ٹیکاجات سے رہ گئے ہیں تو ان کو ہم فوراً سے جو ہے نا ان کے حفاظتی ٹیکے مکمل کریں تاکہ ان کو پولیو وائرس جو ہے نا وہ اس سے بچایا جا سکے. کیونکہ دیکھیں پولیو کمپین میں جو ڈراپس بچوں کو دیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ پولیو جو بچوں کے حفاظتی ٹیکے جاتا ہے اس میں بھی بچوں کو پولیو کے 2 ٹیکے لگائے جا رہے ہیں, 2 خوراکیں دی جا رہی ہیں. ایک 3.5 ماہ کی عمر میں بچے کو ٹیکا لگ رہا ہے اور ایک 9 مہینے کی عمر میں بچے کو ٹیکا لگ رہا ہے. اگر ہم پولیو کی کمپین میں جس طرح ہم لوگ حصہ لیتے ہیں اسے کامیاب بنانے کے لیے, اسی طرح ہم اپنے فوکس کریں اپنے بچوں کے حفاظتی ٹیکے جات پر بھی, تو انشاءاللہ ہم بہت جلد پولیو کو پاکستان سے ختم کر لیں گے. جس طرح سے چکوال میں پولیو کا مریض سامنے آیا ہے تو اس کے بعد میاں والی میں ویکسینیشن کے عمل کو تیز کیا گیا ہے, بہتری لائی گئی ہے. جی بالکل, میاں والی میں جو ویکسینیشن کا عمل ہے اس کے اندر بہت زیادہ بہتری لائی گئی ہے. اسٹرکٹلی جو ہے نا ویکسینیٹرز کو ایکٹیو کیا گیا ہے, اسپیشلی بارڈر یو سیز پہ. اور ہماری جو تحصیل عیسیٰ خیل ہے کھگلا وہاں جو ہماری یو سی لگتی ہے جہاں پہ ہر ٹائم موومنٹ رہتی ہے, وہاں پہ HRGs کی خانہ بدوش کی, تو وہاں پہ اور جو ہمارا یہاں سے ڈسٹرکٹ خوشاب سے بھی ایون جو ہماری یو سیز ٹچ ہو رہی ہیں, یہ یو سی جو ہے ہماری ہے وام بھچنا اور شادیہ, تو یہاں کا جو ہیلتھ سٹاف ہے ان سب کو موٹیویٹ کیا گیا, ان سب کو ایکٹیو کیا گیا ہے. وہ سارے ایکٹیو ہیں اس ٹائم, بچوں کی رجسٹریشن بھی ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ ویکسینیشن بھی ہو رہی ہے. میم 4 سال بعد پنجاب میں پولیو کا پیشنٹ سامنے آیا ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ محکمہ ہیلتھ سے کہیں پہ کمی رہ چکی ہے یا والدین کی سستی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے؟ دیکھیں 100% نہیں ہوتا کوئی بھی, ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, لیکن جو ایک میری اپنی پرسنل آبزرویشن ہے فیلڈ کی, کیونکہ ہم لوگ سارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ فیلڈ میں ہی ہوتے ہیں, جو میری اپنی پرسنل آبزرویشن ہے فیلڈ کی وہ یہ ہے کہ کمیونٹی جب تک صحیح طریقے سے تعاون نہیں کرے گی جس طریقے سے ایفرٹ محکمہ صحت کر رہا ہے. مہمان بچے آئے ہوتے ہیں, جب ٹیمیں گھر جاتی ہیں بار بار بتانے کے باوجود جو والدین ہوتے ہیں گھر والے ہوتے ہیں وہ نہیں بتاتے کہ ہمارے بعد مہمان بچے آئے ہوئے ہیں. کوئی بچہ باہر گیا ہوا ہے وہ ٹیموں کو نہیں بتایا جاتا, کوئی نیا بچہ پیدا ہوا ہے وہ ٹیموں کو نہیں بتایا جاتا. تو جس طرح اگر ایک ٹیم کا جو ہے نا ان کی ڈیوٹی ہے انہوں نے پوچھنا ہے, تو اسی طرح پیرنٹس کی بھی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں جتنے بھی بچے موجود ہیں انڈر 5 ایئر جو بھی ہیں, چاہے وہ اپنے گھر کے ہیں چاہے وہ مہمان ہیں وہ کہیں باہر گئے ہوئے, ان سب کو ہم نے ریکارڈ میں لے کر آنا ہے. ان کی قطروں کو ہم نے 100% انشور کرنا ہے, کیونکہ میں نے بھی میری یہ آبزرویشن ہے پرسنل کہ کمیونٹی کے لوگ بھی نہیں ٹیمز کو بتاتے ہیں, اس وجہ سے بھی ان کے پاس اتنا انفو نہیں آتی ہے. جب ہم بتائیں گے ہی نہیں تو انہیں کیا پتہ چلے گا. سو دونوں طرف سے کمی ہے, کمیونٹی کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہوگا تبھی ہم پولیو ختم کر سکیں گے. میم یہ بتائیے گا کہ یہ پولیو کا وائرس پرورش کس طرح سے پاتا ہے اور کیا یہ ایک سے دوسرے انسان میں بھی منتقل ہو سکتا ہے؟ جی پولیو کا جو وائرس ہے وہ گندے ہاتھوں کے ذریعے, گندے پانی کے ذریعے, خوراک کے ذریعے, ہوا کے ذریعے وہ انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو پولیو کا وائرس جب جسم سے باہر آتا ہے تو خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جو بچے ہمارے گاؤں دیہات میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ وہ جو ہے نا وہاں پہ اتنا زیادہ ٹوائلٹ کا نہیں ہے
انتظام، ٹھیک ہے بچے کہیں بھی باہر بیٹھ جاتے ہیں تو بچے کے جسم میں اگر پولیو وائرس ہے تو پھر وہ ہوا میں اسی طرح سرکولیٹ کرتا ہے، اور خدا نہ خواستہ بچے اس طرح گندے ہاتھوں سے خوراک کھاتے ہیں یا ہوا میں وہ ہوتا ہے، گندے پانی میں اگر وہ وائرس چلا جائے تو وہ اس کے ذریعے پھر منہ کے ذریعے وہ ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے، اور اس طریقے سے پولیو وائرس ایک سے دوسرے انسان تک منتقل ہوتا ہے۔ میم یہ بتائیے گا کہ گھر میں خواتین اپنے بچوں کو کس طرح سے پولیو سے محفوظ رکھ سکتی ہیں؟ دیکھیے گھر میں جو خواتین ہیں، ایک تو آپ کے اپنے بچوں کو سب سے پہلے تو آپ کے بچے کو جو حفاظتی ٹیکہ جات ہے اس کا کورس مکمل کرائیں، جو پیدائش کے فوراً بعد شروع ہوتا ہے اور 18 مہینے کی عمر میں مکمل ہوتا ہے۔ سیکنڈلی جب پولیو کیمپینز ہوتی ہیں تو اپنے تمام بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں، پیدائش سے لے کر 5 سال تک کی عمر کے تمام بچوں کو پولیو کے 2 قطرے ضرور پلوائیں، اور صفائی کا خاص خیال رکھیں کہ بچہ جب کھانا ٹوائلٹ سے آ رہا ہے ہاتھ دھو رہا ہے، اور جب کھانا کھا رہا ہے تو وہ پھر ہاتھ دھو کے کھانا کھائے، تو تاکہ کوئی بھی جراثیم جو ہے وہ ہاتھوں کے ذریعے اس کے اندر داخل نہ ہو سکیں۔ جی ناظرین، آپ نے میڈم کی بات سنی کہ ہماری ماؤں بہنوں خواتین کو یہ چاہیے کہ اگر وہ اپنے بچوں کو مزدوری سے بچانا چاہتے ہیں، ایک تو وہ ویکسینیشن ضرور کرائیں اور گھروں میں صفائی کا خیال رکھیں، تو تبھی آپ پولیو کے مرض سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔